فاطمہ بولی علی مانگ تو رہی ہوں، کہا مانگو۔ فاطمہ نے کہا علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں نکالنا، میرا جنازہ جب اتنا کہا میرا جنازہ رات میں نکالنا تو علی بولے فاطمہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، تم نے یہ کیوں کہا؟ ذرا فاطمہ کا جواب سنو، بے پردہ رہنے والیوں، آج تمہیں قسم ہے آج سے تمہیں توبہ کر کے جانی پڑے گی، تم دور ہو مگر اپنے اس بھائی کی بات پہ عمل ضرور کرنا۔ سیدہ فاطمہ بولی اے میرے سرتاج، آپ نے یہ کہا جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہو، سب سے زیادہ مجھے پسند ہو تو سنو، میں نے جو تھا اس لیے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ رات میں نکالنا کیوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، میں پردہ کروں گی، پردہ مجھے پردہ پسند ہے، جب تک زندہ رہوں گی میں لوگوں سے پردہ کروں گی۔ میں فاطمہ یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالا جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھے نہیں۔ مجذوب ہے، توجہ رکھو میری طرف، کوئی بات نہیں، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، مجھے دیکھو نا، مجھے غصہ آنا چاہیے جی مگر آیا نہیں آیا، مجذوب ہے، پتہ نہیں کون ہے، اللہ ہی بہتر جانے، پتہ نہیں کون کس بھیش میں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی کسی فقیر کو حقیر مت جانو، کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے، یہ کمیٹی والوں کی ذمہ داری ڈسٹرب نہ ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کبھی کسی فقیر کو حقیر مت جانو، پیارو کبھی کسی کی مذاق مت اڑانا، بولو نہیں اڑاؤ گے نا، کیونکہ میں محبت کا پیغام دینے آیا ہوں، محبت کا پیغام دے کر کے جاؤں گا، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب نبی کا غلام کون ہوتا ہے میں تمہیں بتاؤں پیارے، اگر اجازت ہو تو ایک تاریخ رکھ دوں۔ اللہ اللہ، یہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ ذرا سنو، ایک قلعہ فتح کرنے کی بات آتی ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، لوگ جتنے بھی تھے آ کر کے ہار کے چلے جاتے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے، سارے مذاہب کے لوگ جتنے بھی تھے میری طرف توجہ دو، کوئی بھی کمیٹی والا کو زیادہ چھیڑے نہیں، کوئی بات نہ کرے ورنہ چھیڑیں گے تو ایسے لوگ چھڑ جاتے ہیں، پھر وہ لوگ اور ہو جاتے ہیں۔ میری طرف توجہ دو، میری طرف توجہ دو، انہیں اگنور کر دو گے تو ٹھیک رہے گا، میری طرف توجہ دو، میری طرف ذرا غور کرو، اللہ اللہ سنو، وہ قلعہ ہے جو فتح ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، جب یہ خبر نبی کے غلاموں کو پہنچتی ہے، تم بھی نبی کے غلام ہو، او کمیٹی کے نوجوانوں، تم نے یہ قوم اتنا اچھا کیا ہے، مبارکباد کے لائق ہو۔ اب ذرا سنو پیارے، اللہ اللہ، جب مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچتی ہے، وہ قلعہ کسی بھی مذہب والوں سے فتح نہیں ہو رہا ہے، یہ نوجوان نبی کے صحابہ چلتے ہیں، یہ نوجوان نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے غلام ہیں، تمہاری طرح دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکنے والے نہیں تھے، دوسروں کی بہن بیٹیوں سے موبائل پہ باتیں کرنے والے نہیں تھے، بعض نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کرتا ہے، رات کے 12 بجے تک موبائل پہ پڑا رہتا ہے اور اسی میں کھل گیا، اسی میں بیکار ہو گیا ہے۔ میں بھائی تجھ سے ذرا کہہ کر کے جاؤں گا، ذرا سن لے نبی کا غلام کون ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کے غلام یہ صحابہ کرام تھے، جب پتا چلا انہوں نے وضو بنایا، ان میں سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہوتے ہیں، اللہ اللہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، 12-15 صحابہ گھوڑوں پر جب سوار ہوتے ہیں ہو کر کے چل دیتے ہیں، وہاں پر جا کر کے انہوں نے اسلامی پرچم لہرا دیا ہے، اسلامی پرچم گاڑ دیا ہے، اسلامی جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ جب اسلامی جھنڈا گاڑا، ان لوگوں کو پتا چلا، عیسائیوں کو پتا چلا، ان یہودیوں کو بھی پتا چلا کہ یہ قلعہ
قلعے کو فتح کرنے کے لیے اب نبی کے غلام آ جاتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو مسلمان ہے, یہ وہ قوم ہے جو ایمان والے ہیں, اور یہ وہ قوم ہے جو اپنے نبی کے نام پہ جان دینے والے ہیں. اللہ جب پتا چلا ان لوگوں کی بھی تلواریں نکل آئیں, چلو ہم پوٹی پوٹی کر دیتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں, مگر ان کے 6 مولانا بڑے بڑے مولوی, ذرا میری طرف توجہ دو, 6 بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے مولوی نکل کے آ جاتے, اپنی قوم کو روک دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں لوگوں, اگر واقعی وہ نبی کے غلام ہے, اگر سچے نبی کے غلام ہے تو انہیں پوری دنیا مل کر روکے تب بھی نہیں رکیں گے, لیکن ان کا امتحان لینا ہوگا, ہمارے اوپر چھوڑ دو, ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ 6 مولانا ان لوگوں کے بڑے بڑے پادری آ جاتے ہیں. آنے کے بعد ان لوگوں سے کہتے ہیں, مسلمانوں سے کہتے ہیں, نبی کے غلاموں سے کہتے ہیں, تو دوسرے کی بہن بیٹی تکنے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, موبائل پہ چیٹنگ کرنے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. ذرا نبی کے غلاموں کو دیکھو, انہوں نے تلوار لی, وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. وہ 6 پادری کہتے ہیں سنو, ہم بھی تلوار چلانا جانتے ہیں, ہم بھی نیزے چلانا جانتے ہیں, ہم بھی بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں, ہم سے بھی لڑنے کا فن آتا ہے, ہم سے بھی داؤ پہ جاتے ہیں, ہم بھی لڑ کر کے مار کر کے گرانے والے ہیں لوگوں کو, بھاگنے والے نہیں ہیں. مگر سنو, اگر تم پکے سچے مسلمان ہو تو ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں, تم نبی کے غلام ہو, ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہماری صرف 2 باتیں ہیں, اگر یہ 2 باتیں تم نے پوری کر دی, اگر اس میں تم کھڑے اتر گئے ہو تو سمجھ لو قلعہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. حضرت خالد بن ولید بولے کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسے ایسے معاملہ سنو. معاملہ یہ ہے کہ صبح کو جب سورج نکل آئے تو تم ہمارے قلعے کے اس گیٹ سے لے کر کے اس گیٹ تک اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کے پیدل نکل جانا, پیدل نکل جانا. پھر اس گیٹ سے ہماری جو مارکیٹ ہے, ہماری جو بازار ہے, ہمارا جو سوق ہے, اس سے تم نکل کے اپنے یہاں آ جانا. اگر تمہارا کسی کا ایمان نہیں بہکا, اگر تمہاری نیت خراب نہیں ہوئی, اگر تمہارا قدم نہیں ڈگا, اگر تمہارا قدم نہیں بہگا, اگر ایمان سے تم نہیں پھرے تو قلعہ تمہارے حوالے ہے, اور اگر ایمان سے پھر گئے ہو تو پھر قلعہ تمہیں نہیں دیا جائے گا. مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے, نبی کے غلاموں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید نے منظور کر لی ہے, وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر رات جب ہو جاتی ہے, خالد بن ولید سے صحابہ کہنے لگے بھائی ان لوگوں کی کوئی چال تو نہیں ہے, کہیں داؤ پیش تو نہیں ہے, کوئی سیاست تو نہیں ہے, یہ ہمیں گھیر کے مارنا تو نہیں چاہتا ہے, نہیں چاہتے ہیں. خالد بن ولید نے کہا ارے ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, ہم جب تک لڑتے رہیں گے, اگر ہم بچ گئے تو غازی ہے اور مر گئے تو شہید ہے, ہم تو چاہتے ہی یہ ہے. مگر نبی کے غلام ہے. ان غلاموں نے کیا کیا تھا, رات کو تم موبائل میں کان میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والا نبی کا غلام, رات پر ڈانس کرنے والا نبی کا غلام, رات پر ناچنے والا نبی کا غلام, کیا یہ ہو سکتا ہے راتوں کو موبائل چلانے والے سن لے؟ وہ غلام نبی کے تھے, رات کو نوافل پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, رات پر نمازیں پڑھ رہے ہیں. جب فجر کی نماز پڑھ لی, حضرت خالد بن ولید نے تقریر کیا تھی, ذرا سنو. حضرت خالد بن ولید نے کہا او بھائیو سنو, صبح ہمارا امتحان ہے, ہم اپنے گھوڑے لے کر کے اس میں چلیں گے قلعے میں. پہلا گھوڑا میرا ہوگا, پھر کچھ لوگ آگے کو دیکھیں گے, کچھ لوگ پیچھے کا خیال رکھیں گے, کچھ لوگ دائیں کا, کچھ لوگ بائیں کا. اگر کہیں سے تیر آ جائے, اگر کہیں سے نیزہ آ جائے, کہیں سے تلوار کے کھنکنے کی آواز آ جائے, کہیں سے پشتار آ جائے, کہیں سے کوئی دشمن آ جائے, تو میری اجازت کے محتاج مت رہنا, تمہیں اجازت دے رہا ہوں. تم اپنے جوہر دکھا دینا, اپنی طاقت دکھا دینا, اپنے داؤ پیش دکھا دینا. ہم بھی عرب والے ہیں, نبی کے غلام ہیں, دکھا دینا. ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. اللہ اللہ جب اتنا کہا, خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ اللہ تقریباً سورج جب اوپر آ گیا, خالد بن ولید نے کہا وضو بنا لو. سارے غلاموں نے وضو بنا لیا. وضو بنا کر کے خالد بن ولید نے آیت الکرسی چاروں کل پڑھنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا, نعرہ تکبیر جس کو بولتے ہیں اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کے اللہ کی کبریائی بولنا ہے, یہ ہمارا تمہارا لہجہ ہے.
مگر ان کا لہجہ نعرہ تکبیر نہیں بلکہ اللہ اکبر کا نعرہ تھا. انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کے گھوڑے کی لگام کھینچی ہے. گھوڑا دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی کھڑا ہوا ہے گھوڑے کی لگام چھوڑی ہے, ایر ماری ہے اللہ اکبر کہہ کر کے. تو گھوڑے نے جب چھلانگ لگائی ہے گھوڑا بھاگا ہے تو وہ قلعے کی دیوار کو پار کر جاتا ہے, قلعے کے اندر پہنچ جاتا ہے. خالد بن ولید اندر ہے اور صحابہ نے بھی اپنے گھوڑوں کو کھینچا, قلعے کے اندر پہنچ جاتے ہیں. اللہ اللہ قلعے کے اندر پہنچے, انہوں نے اپنے گھوڑوں کی سیٹ اپنے گھوڑوں کی رسی ڈھیلی کری, گھوڑوں کے اوپر ڈال دی ہے, تلواریں نکال لی ہے, ننگی تلوار, دو دھاری تلواریں بھی کچھ پہ تھی, دو تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے یہ نبی کے غلام یہ شیر پہ شیر ٹہل رہے ہیں چاروں طرف باز کی طرح صقر کی طرح نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اگر کہیں سے تیر آ جائے تو ہم انہیں اپنے بہادری دکھا دے. کچھ لوگ آگے دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ بائیں ہیں, کچھ لوگ بائیں ہیں. یہ لوگ قلعے کے اندر ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں مگر کہیں سے تلوار نہیں آئی, کہیں سے نیزہ نہیں آیا, کہیں سے دشمن نہیں آیا. دروازے کے اس پار پہنچ جاتے ہیں. خالد بن ولید بولے ٹھہر جاؤ لوگوں, یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بچہ بھی نہیں ہے. اے بھائیو معاملہ کیا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے مگر اس سازش کو ہم نبی کے غلام توڑ کے چھوڑیں گے. کہا ٹھیک ہے بھائی. جب اتنا کہا خالد بن ولید نے کہا میں اپنی تلوار لے کر کے جاتا ہوں, ان کی مارکیٹ میں جا رہا ہوں, تم لوگ یہ مورچہ گھیرے رہنا, یہاں سے ہٹنا مت. اگر میرے آواز آ جائے, اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو تم گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے بازار میں گھس جانا, ان کے پرخ اڑا دینا, ان کی لاشیں گرا دینا, ان کو دکھا دینا نبی کا غلام کیا ہوتا ہے, شیر کون ہوتا ہے, ان کو بتا دینا بہادر کون ہوتا ہے, ان کو بتا دینا تلوار کیسے چلائی جاتی ہے. اللہ اللہ جب اتنا کہا ہے کہا ٹھیک ہے بھائی. کہا جب تک میری آواز نہ آئے بھلے میں مر جاؤں مگر تم یہ مورچہ مت چھوڑنا. کہا ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید چپکے سے مارکیٹ میں جا کر کے دیکھتے ہیں. اب ذرا سنے, وہ لڑکیاں سنے, وہ بہنیں سنے جو اپنے جوڑے اونچے اونچے باندھتی ہیں, جو لڑکیاں اپنے بال لہراتی ہیں چٹیے, وہ لڑکیاں جو دو چٹیے کر کے آگے کو ڈال لیتی ہیں, وہ لڑکیاں جو سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں, وہ لڑکیاں جو اپنے گریبان کھلے ہوئے رکھتی ہیں, وہ لڑکیاں جن کی آستین کھلی ہوئی ہوتی ہے, وہ لڑکیاں جن کے پیچھے بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ لڑکیاں جن کے آدھے آدھے جسم دکھ رہے ہوتے ہیں. آج ہماری تمہاری بہن بیٹیاں بھی بولو اسی لباس میں ہے کہ نہیں ہے. میری بہن سن لے, حضرت خالد بن ولید جب جاتے ہیں مارکیٹ میں جا کر کے دیکھا تو ان یہودیوں نے, ان ظالموں نے ان حسین خوبصورت لڑکیوں کو ان کو میک اپ کر کے, ان کو کالی پیلی نیلی وہ لالی لگا کر کے, ان کے بال الٹے سیدھے فیشنیلے, ان کے کپڑے آدھے آدھے ننگے تھے. میرا اشارہ سمجھ گئے ہو گئے, ان کی رانیں دکھ رہی تھی اور لڑکیوں کو کھڑا کر دیا تھا. سنو آج تمہیں مسلمانوں کا ایمان لوٹنا ہے, آج قلعہ تمہارے حوالے ہے, تمہیں ان کے قدم کو بہکانا ہے. اگر تمہیں غلط حرکت پہ اترنا پڑے تو اتر جانا, اگر تمہیں جسم کو بیچنا پڑے تو جسم کو دے دینا. میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے, کچھ بھی کرنا پڑے کر لینا مگر مسلمان کے بچے کو آج تمہیں بہکا کر کے دکھانا ہے. خالد بن ولید نے جب دیکھا ارے یہاں تو شیطان کھڑے ہوئے ہیں, خالد بن ولید فوراً آ جاتے ہیں. تم نبی کے غلام ہو, شادیوں میں ادھر جا کے کھڑے ہوتے ہو جدھر بہن بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں, تم نبی کے غلام ہو, ادھر جاتے ہو جدھر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. تم عورتوں کی چٹیاں دیکھ رہے ہو, ان کے کپڑے دیکھ رہے ہو, موبائلوں میں بات کر رہے ہو, کھانا کھا رہے ہو, کھانے کے بعد پوچھ رہے ہو کیسے کپڑے پہنے ہیں, کیسے کیا کر رہی ہے. ارے کیا کیا حال میں تمہیں بتاؤں, سمجھ گئے ہوگے. مگر خالد بن ولید نے جب ان آدھی ننگی لڑکیوں کو دیکھا تو خالد بن ولید واپس آ جاتے ہیں. اور آنے کے بعد ان نوجوان صحابہ نبی کے غلاموں سے کہا تھا ارے سنو آج جنگ بہت کٹھن ہے, آج جنگ بہت کٹھن ہے, آج معاملہ بہت کٹھن ہے. خالد بن ولید نے جب کہا تو وہ غلام
کہنے لگے ارے ہماری تلواریں ابھی زنگ آلود نہیں ہوئی ہے، ہماری تلواروں سے خون ٹپکے گا، آپ کو اشارہ کر دو۔ کہا تلواریں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تلواروں سے جنگ نہیں ہوگی، آج بہادری سے جنگ نہیں ہوگی، آج توپید سے جنگ نہیں ہوگی، آج طاقت سے جنگ نہیں ہوگی، پھر آج کائے سے جنگ ہوگی۔ آج جو فتح ہوگی وہ نبی کے کردار سے ہوگی، نبی کے کریکٹر سے ہوگی، نبی کے اخلاق سے ہوگی، اسلامی طریقے سے ہوگی۔ بولے ہم سمجھے نہیں معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ ایسے ہے، ایسے ایسے لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کا منصوبہ یہ ہے، میں نے باپ لیا ہے مگر تم بھی دکھا دینا، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم کسی پر نظریں نہیں اٹھاتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، کسی کی بہن بیٹیوں کو نہیں تکتے ہیں۔ اور نوجوانوں آج سے تمہیں توبہ کرنی پڑے گی اور ان نوجوانوں کو مبارکباد دینا ہوگا۔ اللہ اللہ، خالد بن ولید بھی آگے چلے، یہ صحابہ چل رہے ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، نبی پہ درود پڑھا جا رہا، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مارکیٹ میں پہنچے لڑکیوں نے سیٹی بجانا شروع کر دی، لڑکیوں نے تالی بجانا شروع کر دی، لڑکیوں نے اٹھلانا شروع کر دیا، لڑکیوں نے بال چھٹکنا شروع کر دیے، لڑکیوں نے چٹیاں ہلانا شروع کر دی، لڑکیوں نے اپنے مٹھے بول رہا ہوں سمجھ لینا، اپنا جسم ہلانا شروع کر دیا۔ لڑکیاں اپنے ران پہ ہاتھ مار کے اپنی طرف کو متوجہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آج تمہاری بہن بیٹی ہے، ذرا بالوں کو نہیں جھٹک رہی ہے، تمہاری بہن بیٹی ہے کیا بال کو نہیں لہرا رہی ہے، ہماری بہن بیٹی ہے کیا چٹیاں نہیں دکھا رہی ہے، ہماری بہن بیٹی ہے کہ یہاں کا جسم نہیں دکھ رہا، ہماری بہن بیٹی موبائل سے سیلفی لے رہی ہے۔ یہ باپ کیسا ہے، یہ ماں کیسی ہے جو اسلامی طریقے کو گھر میں نہیں لائی ہے؟ تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ان نوجوانوں نے، حضرت علامہ مولانا عبدالوہاب حاجی صاحب نے بڑی محنتیں کی ہے، بڑی کاوشیں کی ہے۔ آج میں بھی تمہیں طرز میں نہیں بول رہا ہوں، لہجے میں نہیں بول رہا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ تم تک پیغام پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں تمہیں سدھرنا ہوگا، میری بہنوں تمہیں سدھرنا ہوگا۔ نبی کے غلام جب چلے، نبی کے غلام جا رہے ہیں، لڑکیوں نے سیٹی بجانا شروع کر دی، لڑکیوں نے اٹھلانا شروع کر دیا، لڑکیوں نے اپنا جسم ہلانا شروع کر دیا۔ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے، ایک دوسرے کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ لڑکی لفٹ دے رہی ہے، اب لڑکیاں شور مچانا شروع کرتی ہیں، لڑکیاں گانے گا رہی ہے، لڑکیاں بول رہی ہے، مگر یہ نبی کے غلام ہے، اپنی نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں، نیچے کو نظریں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے تمہارا حسن کیا ہے؟ اگر حسن دیکھنا ہے تو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں نہیں، وہ حسن ہماری نظروں میں ہے۔ یہ تو شیطانوں کا حسن ہے، وہ لڑکیاں سامنے سے آ کر کے ان کے اوپر گرنا چاہ رہی ہے، مگر یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، اپنی نظریں نہیں اٹھا رہے ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے سیدھے نکل جاتے ہیں۔ یہ مسلمان تھے، یہ نبی کے غلام تھے، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ میلے میں کہاں گھوم رہا ہے؟ تو نے دیکھا کہ تو نبی کا غلام ہے؟ پیارے اپنی حقیقت پہچانو، نبی کا غلام یہ تھا، چلا جا رہا ہے۔ جب لڑکیوں کا کوئی بس نہیں چلا، لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہے، لڑکیوں کو کوئی لفٹ نہیں ملی، لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا، ان کا میک اپ برباد ہو گیا، ان کا منصوبہ نیست و نابود ہو گیا، چور چور ہو گیا، سارے مشن خراب ہو گئے، کیونکہ یہ نبی کے غلام تھے، نبی کے غلام، سارے مشنوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ لڑکیاں کہنے لگی او جانے والو، یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ کوئی حسین ہے، دنیا میں ہم سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے، دنیا میں ہم سے بھی زیادہ کوئی اچھا ہے؟ بڑے بڑے پنڈتوں کے ایمانوں کو ہم نے لوٹ لیا، بڑے بڑے راجا مہاراجا یہاں پھسل گئے ہیں، بڑے بڑے پادری ہمارے حسن دیکھنے آتے ہیں، بتاؤ ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ تو نوجوانوں نے نیچے کو نظریں کر کے کہا تھا ارے ہماری نظروں میں وہ حسن ہے، اس آقا کا حسن ہے جن کی چوکٹ پہ چاند سورج بھیک لینے کو کھڑے رہتے ہیں۔ کہا ہماری نظروں میں اس آقا کا حسن ہے جن کی چوکٹ پہ ستارے حسن کو مانگتے ہیں۔ کہا ہماری نظروں میں وہ نبی ہے جن کے صدقے میں زمین بنی، جن کے صدقے میں آسمان بنا، جن کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا۔ وہ لڑکیاں کہنے لگی ارے تو ایسا کرو، تم تو ہمارے نہیں ہوئے مگر ہم تمہارے ہو گئے، آج کے بعد ہم نے یہ دھرم چھوڑا جس میں عورتوں کی بے عزتی ہو۔ انہوں نے کہا
ہمارا مذہب یہ ہے جہاں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، عورتوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، چاہے غیر مسلم کی بیٹی ہو مگر عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا دھرم یہ سکھاتا ہے، ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، ہمارا دین اسلام یہ سکھاتا ہے۔ جب اتنا کہا تو لڑکیاں بولی ہم اس مذہب کو چھوڑتے ہیں اور آج سے برقع پردہ اوڑھ کر کے چادر اوڑھ کر کے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی نبی کے غلام ہیں، ورنہ ہمارے جسم کو نوچا جا رہا تھا، ہمارے جسم کو چینا چپتا جا رہا تھا، ہمارے جسم کو عیاشی کا اڈا بنایا جا رہا تھا، ہمارے جسم کو کھلونا بنایا جا رہا تھا، ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، ہمارے جسم کو جو چاہتا تھا استعمال کرتا تھا۔ ہمیں بھی وہی دھرم وہی مذہب چاہیے جس میں عورت کی حفاظت ہوا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مدینہ شریف، عظمت مذہب اسلام، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان، اراکین کمیٹی، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولیے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ یہ ہوتا ہے نبی کا غلام۔ بچوں ہے نا، بولو تم نے بہت پیارا کام کیا ہے، تم نے اچھا کام کیا ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پورا گاؤں ان کا ساتھ دے رہا ہے، علماء سارے کے سارے بیٹھے، مگر سنو پیارے تھوڑا سا، اگر اجازت ہو تو اور بڑھوں، سننا چاہ رہے ہیں بولو؟ بہت اچھا بول رہے ہیں۔ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک، اب پوائنٹ اٹھاتا ہوں جو ہمارے آپ کے اندر کمیاں ہیں وہ نکالنے کی کوشش، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک اتنے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر میں خود ہی جواب دوں گا۔ سوال کیا ہے؟ کیا تمہارے گاؤں میں، سننے کی بات ہے بیٹا، تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ اللہ بولو، کوئی ہے ایسا؟ بولو، کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا؟ تم نے دیکھا؟ بولو بولو ہاں یا نہ؟ نہیں دیکھا۔ اگر ایسا کوئی مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ بول ذرا میری طرف توجہ دو، اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ کیا اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اور اگر تم ہو، اگر آپ ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو توبہ کرو گے؟ آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں 50% لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسے۔ 50% لوگ کون ہے وہ؟ آپ کہو گے ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اور عورتوں میں تو 60% ہے، عورتوں میں اور بلکہ 70% ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، کون ہے جو ہمارے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ پیارے، آج تمہیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر میری بات ہو تو اسے جھٹلا سکتے ہو، اگر کسی عالم کی بات ہو تو اسے جھٹلا سکتے ہو، کسی مفتی کی بات ہو تو اسے جھٹلا سکتے ہو، مگر اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے، کوئی جھٹلا سکتا ہے کیا؟ بولو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان نہیں جھٹلا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، ذرا اللہ کا فرمان دیکھو، میرا مولا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ۔ اللہ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ
जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता हो, अगर आपस में कोई एक दूसरे की चुगली करता हो, अगर आपस में कोई एक दूसरे की बुराई करता हो, बोलो कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, कितने लोग हैं जो चुगली करते हैं, कितने लोग हैं जो बुराई करते हैं। तुमने देखा होगा बुराई करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, चुगली करने वालों, गीबत करने वालों एक दूसरे का रिश्ता भी तोड़वा देते हो, रिश्ता कटवा देते हो। अरे कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? आज तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। अल्लाह फरमाता है, मेरे मौला का फरमान है, कुरान पाक की आयत है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करे, अगर कोई चुगली करे, अगर कोई बुराई करे, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह अल्लाह, कितने लोग हैं आज, कितने लोग हैं आज जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, कितने लोग हैं आज जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, कितने लोग हैं आज जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं। प्यारो, तुम्हें हाथ जोड़ करके कह के जाता हूँ, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, गौसे पाक का वास्ता, आज के बाद किसी की गीबत मत करना, आज के बाद किसी की चुगली मत करना, आज के बाद किसी की बुराई मत करना, पीठ पीछे बुराई मत करना। बोलो करोगे तो नहीं? मैं हाथ अगर उठवाता हूँ तो तौबा के लिए उठवाता हूँ, ताकि ये हाथ गवाह हो जाए। सारे लोग हाथ उठा करके तौबा करो, हाथ उठाओ, सारे लोग तौबा करो। और उलमा इसलिए उठाए ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए। बोलो पता नहीं कौन आलिम ऐसा हो जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हो। कहो बोलो या अल्लाह, आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, मेरे मौला आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, मेरे मौला आज के बाद हम किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, आज के बाद हम तमाम आफतों बलियात से महफूज और मामून इंशाअल्लाह रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। रख लो प्यारे, मौला मौला परवरदिगार, आज हमने और इन्होंने जो तौबा की है मिलकर, मौला हम सबकी तौबा को कबूल फरमा लेना। और जरा सुनो, दूसरी बात उठाता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं आज शराब पीने पर आ जाते हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हैं, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, उसी मुंह से शराब पीते हैं। प्यारे जरा सुनो, जैसे पेशाब नापाक है, जब कोई पेशाब नहीं पी सकता, क्यों? इसलिए कि नापाक है, तो शराब भी नापाक है। आला हजरत लिखते हैं, 25वीं जिल्द में ये मिलेगा, आला हजरत ने कहा है जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। और अक्सर फुक़हा यही फरमाते हैं, जैसे कि पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक दरहम से ज्यादा अगर जिस्म पर, कपड़े पर अगर पेशाब लग जाए तो उसका धुलना जरूरी होता है, ऐसे ही अगर शराब एक दरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी होता है। आप जानते हो जिस बर्तन से अगर शराब पी जाए वो बर्तन भी नापाक होता है, उस बर्तन से पानी पीना जायज नहीं होता है। और जरा सुनो प्यारे, जरा सुनो, आज कितने लोग शराब पीते हैं और हजरत अली से भी मोहब्बत करते हैं, सैयदों से भी मोहब्बत करते हैं, हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं। बोलो करते हो या नहीं करते हो? मगर हजरत अली से प्यार करने वालों, हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली को चाहने वालों, जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अगर इस आयत के शान नुज़ूल में, इस आयत के तहत एक छोटा सा वाक़या अगर देखोगे तो मिल जाएगा। हजरत अली के ताल्लुक से लिखा हुआ है, हजरत अली का फरमान सुनो, अली से प्यार करने वाले अगर हो तो आज के बाद तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे। हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, अगर कहीं तालाब हो उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, अल्लाह अल्लाह, अब हजरत अली फरमाते हैं वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए। हजरत अली फरमाते हैं उस जमीन में घास
घास जम आए। हजरत अली फरमाते हैं उस जमीन में घास उग आए। आका अली फरमाते हैं अब उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले, उस घास को अगर मेरी बकरियां खा ले, हजरत अली फरमाते हैं अगर उस घास को मेरी बकरियां खा ले तो अली से प्यार करने वालों सुनो, अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, नबी के दामाद से मोहब्बत करने वालों सुनो। हजरत अली फरमाते हैं मैं वो कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। अरे जरा गौर करो, जरा शराब तालाब में है, तालाब का पानी जमीन में है, जमीन में घास है, घास बकरियों के पेट में है, और हजरत अली फरमाते हैं मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। तुम कैसे अली के चाहने वाले हो, तुम कैसे हजरत अली से प्यार करने वाले हो। कितने नौजवान ऐसे हैं जो शराब पीने पर आ जाते हैं, बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मेरे भाई आज का ये जलसा तुम्हारे लिए ऐसा होना चाहिए कि आज के बाद तमाम गुनाहों से हमें तौबा करनी चाहिए। आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। अब शराब पीने वालों को आखिरत में क्या पिलाया जाएगा, जरा ये भी सुन लो। जहन्नम में ऐसे लोग होंगे जो मर्द और औरतें जिना करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, तो इनकी शर्मगाह, इनकी पेशाब की जगह सड़ जाएगी, बेशर्मगाह सड़ जाएगी, उसमें खून, पीप, कचलौ, मैल पड़ जाएगा, और उनके पेट, हदीस में आता है उनके पेट मटकों की तरह होंगे। जहन्नम में वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, वो कह रहे होंगे हमें पेशाब लग रहा है, हमें पेशाब लग रहा है, मगर उनका पेशाब नहीं उतरेगा, इतनी जोर से पेशाब लगेगा, उनका पेट फूलता जाएगा। जब पेट इतना बड़ा हो जाएगा तो उनकी शर्मगाह, वो औरतें जो गलत काम करती हैं और वो मर्द जो गलत काम करते हैं, उनकी औरतों की शर्मगाह, उन औरतों की और मर्दों की शर्मगाह सड़ जाएगी, उसमें पीप पड़ेगी, उसमें खून और मैल कचरा पड़ेगा। जब उनका पेट फूल जाएगा फिर अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा, पेशाब निकलेगा। जब वो पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ में पीप भी होगी, पेशाब के साथ में मैल भी होगा, पेशाब के साथ में गिलाजत गंदा पानी भी होगा, पेशाब के साथ में वो मैल कचरा भी होगा और पेशाब भी होगा। ये जब इतना पेशाब करेगा जैसे बदला भर के अल्लाह वो एक गड्ढे में जाकर के ठहर जाएगा। अब ये शराबी जो दुनिया में शराब पीते थे, जो बियर पीते थे, सुन लो, इन्हें इतनी प्यास लगेगी, ये प्यास के लिए तड़पेंगे, कहेंगे हाय हमें पानी चाहिए, हाय हमें कुछ पिला दो, अरे हमें कुछ पिला दो, ऐसी प्यास लगेगी। तो हदीस शरीफ में आता है अब इन शराबियों को वही उन आदमियों औरतों का जो खून पी कचलो पेशाब था वही पिलाया जाएगा। शराबियों की ग़िज़ा समझ के क्या पिलाया जाएगा। मेरे भाइयों आज के बाद तौबा कर लेना, आज के बाद शराब मत पीना। मेरे भाइयों आज के बाद ये गलत हरकत छोड़ देना। बहन बेटियों तुम भी सुन लो, आज जो दुपट्टे उतार के चलती हो, आज जो चुटिया लहरा के चलती हो, ओ मेरी बहन तू समझ रही है मैं सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो, मेरी बात सुन ले। ओ इस्लाम की शहजादी जरा सुन ले, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? ये नहीं होती है कि वो सोना पहने। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं है, उसकी चांदी नहीं है, उसके हीरे जवाहरात नहीं है, उसके जेवरात नहीं है। कौन सी चीज है? औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर है तो उसकी इज्जत और उसकी हया है, उसकी इज्जत और शर्मो हया है। ओ मेरी बहन अगर ये एक मर्तबा चली गई तो वापस दोबारा नहीं आ सकती है, इसलिए अमानत में खयानत मत करना। जो लड़कियां मोबाइल चलाती हैं, जो लड़कियां मोबाइल में मूवीज देखती हैं, जो लड़कियां मोबाइल में सीरियल देखती हैं, जो लड़कियां मोबाइल में गाने सुनती हैं, जो लड़कियां मोबाइल में फैशनीले कपड़े देख देख करके पहनती हैं, मैं अपनी बहन से कहूंगा ओ मेरी बहन इस मोबाइल में आग लगा दे। इसलिए तू मुसलमान की बेटी है, अगर तुझे उन फिल्मी औरतों की तरह नहीं बनना है, तुझे तो सैयदा फातिमा की कनीज बनना है, तुझे हुसैन पाक की बहन की कनीज बनना है। अरे तू फातिमा तो नहीं बन सकती है मगर कनीज फातिमा जरूर बन सकती है।
او میری بہن سن لے ذرا غور کر، نبی کی بیٹی کی ذرا زندگی کا ایک لمحہ تو بھی سن لے، جب عورتیں آئی ہیں تو سن لے، میرے نبی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ ہے، اللہ حضرت علی باہر سے آتے ہیں تھوڑے سے پریشان ہے، سیدہ فاطمہ نے علی کو بٹھا کر کے پانی پلا کر کے اپنا آنچل دیا، اور آنچل لے کر کے سیدہ فاطمہ نے ماتھا اور پیشانی پوچھ دیا ہے، جیسے ہی ماتھا پیشانی پوچھی، اللہ فاطمہ کا پوچھنا تھا، علی کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، علی مسکرا دیتے ہیں، علی مسکرا کر کے کہتے ہیں فاطمہ تم نے میری ساری ٹینشن دور کر دی ہے، میری تھکاوٹ دور کر دی ہے، اے فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی، مجھے وہ دن بھی یاد ہے، تم نے ایک جوڑی کپڑے میں تم نے ایک سال گزار دیا فاطمہ، مجھے وہ دن بھی یاد ہے، تم نے گھٹنے پہ رکھ کے روٹی توڑ کے پانی میں بھگو کر کے نمک اور کھجور سے کھائی ہے فاطمہ، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن تم نے کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا کر کے 3 دن کی بھوکی پیاسی رہ کر کے نماز پڑھی ہے، نبی آ جاتے ہیں تو پھر دعا کر دیتے ہیں، اے فاطمہ تم نے میرے گھر میں کتنی دقتیں اٹھائی ہے، اس کے باوجود آج تک تم نے اپنے باپ سے میری شکایت نہیں کی ہے، آج تک تم نے میکے میں جا کر کے میری بدنامی نہیں کی ہے، او میری بہنوں سن لو، آج جو تم اپنے شوہروں کی بے عزتی کرتی ہو، آج جو تم اپنے شوہروں کو ستاتی ہو، آج جو تم اپنے شوہروں سے لڑائیاں کرتی ہو، آج اگر تمہارے شوہر کی 5,000 کی کمائی ہے 10,000 کا خرچہ رکھ کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہو، اپنے باپ سے جا کر کے الٹی سیدھی لگا دیتی ہو، باپ اور داماد میں جھگڑا کرا دیتی ہو، او میری بہن ذرا سن لے، نبی کی بیٹی کو دیکھو 3 دن بھوکی رہتی ہے مگر اپنے ابا سے شکایت نہیں کر رہی ہے، نبی کی بیٹی چکی پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں مگر اپنے ابا سے شکایت نہیں کر رہی ہے، نبی کی بیٹی ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار لیتی ہے مگر اپنے شوہر کی ابا سے شکایت نہیں کر رہی ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے فاطمہ تم نے میرے گھر میں خوشی نہیں دیکھی ہے، غم دیکھا ہے، مگر آج میں علی یہ چاہتا ہوں، میری مرضی یہ ہے، علی کہتا ہے فاطمہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، جس کو تم چاہتی ہو، جو چیز تمہیں پسند ہو وہ چیز آج تم مجھ سے مانگ لو، آج میں علی تمہیں دوں گا، اگر تخت و تاج مانگو گی دے دوں گا، ہیرے جواہرات مانگو گی دے دوں گا، دنیا کی دولت مانگو گی دے دوں گا، کپڑے لتے مانگو گی دوں گا، آج میں علی باور دیکھنا میرا، آج جو چاہو گی وہ میں تمہیں دے دوں گا، مانگو فاطمہ کیا مانگتی ہو، اللہ ہو میری بہن بغیر دوپٹے کے رہنے والی، شوہر کا کہنا نہ ماننے والی، شوہر سے لڑائی کرنے والی میری بہن سن لے، فاطمہ کہتی ہے میرے سرطان مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم راضی ہو جاؤ، تم خوش رہو، اللہ راضی ہو جائے، میرے بابا جانی راضی ہو جائے، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اللہ، لیکن علی نے کہا نہیں فاطمہ آج تو تمہیں اپنے من کی چیز مانگنی پڑے گی، جو تمہیں پسند ہے وہ مانگنی پڑے گی، جب کافی دیر ہو جاتی ہے علی کہہ دیتے ہیں فاطمہ مانگو، تو فاطمہ کہتی ہے علی مانگ لوں، فاطمہ بھی ہم مانگنے پر آ جاتی ہے، تم اپنی بیٹیوں کو جا کر کے بتانا نبی کی بیٹی نے کیا مانگا تھا، اپنے گھر جا کے بیویوں کو بتانا علی کی بیوی نے کیا مانگا تھا، اپنے گھر جا کر کے ماں کو بتانا حسن حسین کی ماں نے کیا مانگا تھا، او میری بہنوں تم ذرا دیکھ لینا میرے نبی کی بیٹی نے کیا مانگا، اللہ سنو مانگا تو کیا مانگا، فاطمہ بولی علی مانگ لوں، کہا ہاں مانگو، علی جذبات میں آ کر کے کہہ دیے فاطمہ اگر آج میری جان مانگو گی دے دوں گا، میری گردن مانگو گی دے دوں گا، خون کا ایک قطرہ مانگو گی دے دوں گا، میں علی آج اگر میری جان مانگو گی دے دوں گا، جب اتنا کہا تو یہ فاطمہ اپنے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور رکھنے کے بعد کہتی علی چپ ہو جاؤ، جیسے ہی علی چپ ہوئے تو فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور اٹھا کر کے دعا کر دی، کہا مولا میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے، ارے کون بہن ایسی ہے جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے، کون بیٹی ایسی ہے جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دو، تم نے موبائل دے دیا ہے، فیشنیلے کپڑے ان کے دیکھے، او باپ ذرا قرآن کی آیت سن لو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم
जहन्नम की आग से बचाओ। जब इतना हुआ, कौन मुसलमान अपनी बहन बेटियों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा रहा है? प्यारे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सैयदा फातिमा ने कहा अली मांग लूं। अली बोले हाँ मांगो। अब देखो मांगा तो क्या मांगा। ओ मेरी बहन, दुपट्टा ना ओढ़ने वाली, शादी में मेकअप करने वाली, बगैर दुपट्टे के घूमने वाली, बालों को लहराने वाली, सुन ले, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? अल्लाह अल्लाह। और जरा सुनो, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? जब इतना कहा, फातिमा बोली अली मांग लूं। कहा हाँ मांग लो। जब इतना हुआ तो अली बोले मांग लो। फातिमा रोने लगती है, फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही रोती है, अली बोले फातिमा क्यों रो रही हो, क्या बात है? मैंने तो तुमसे कहा मांग